وزیراعظم عمران خان صاحب نے غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں کالعدم ٹی ٹی پی کے مختلف گروپوں سے جاری مذاکرات کا انکشاف کیا. بہت بڑا یہ انکشاف ہے. اپوزیشن اس پر بہت تنقید بھی کر رہی ہے. وزیراعظم آخر کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے اور کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں ایک ہسٹری بتا دوں. اٹس اے ہسٹری. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے آ کر اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں, کیسے آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, جبکہ یہ خود اسی چیز کے اوپر کئی دفعہ پیس ٹاکس کا حصہ رہ چکے ہیں. اور پیس ٹاک سٹارٹ ہوئی تھی اپریل 2004 میں. جولائی, اگر میں مطلب آگے سے تھوڑا مشرف ایرا سے تھوڑا آگے آ جاؤں, فیبری 2005 سرگودا ایکارڈ, جولائی 2005 سرگودا ایکارڈ renegotiated South Waziristan, September 2006 North Waziristan peace deal, پھر سوات peace deal, June 2008 خیبر peace deal, August 2008 باجوڑ peace deal, February 2009 سوات peace deal renegotiated, اور 2013 negotiation with TTP. اور اب میں آپ کو کچھ حوالے دے دیتی ہوں. سب سے پہلے میں بی بی سی کا حوالہ دیتی ہوں. بی بی سی کا یہ جو ہے, یہ ان کی ایک نیوز ہے 5 جولائی 2010 کی, جس میں یہ سیوسائڈ اٹیک ہوتا ہے ون آف دا ہولی شرین ان لاہور کے اوپر, اور ریلیجیس لیڈرز بریلوی جو ہمارا ہے طبقہ, اس کے ملتے ہیں سی ایم پنجاب سے, اور وہاں پر وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ریزگنیشن آف ایٹ لیسٹ ون آف دیئر آفیشل جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے تعلقات ٹی ٹی پی سے ہیں جنہوں نے ہمارے ہولی شرین کے اوپر اٹیک کیا ہے. پھر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہی رانا ثناء اللہ صاحب کے انہوں نے ایک جو ہے انہوں نے کیمپین کی تھی ایکسٹریمسٹ گروپ کے ایک لیڈر کی, اور جس کے اوپر سارے پاکستان کے اندر ان پر تنقید ہوئی تھی. اور اگر میں اسی بی بی سی کے اینڈ میں بتاؤں تو ان جون یہ کہا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے $1 ملین دیے ہیں ان انسٹیٹیوٹس کو جو انہی ہولی شرینز پر اٹیک کر رہے تھے. پھر اگر میں ڈان کی خبر دوں, سی ایم شہباز وانٹس طالبان ٹو اسپیئر پنجاب, اور وہاں پر اور اسی کے ساتھ ایک ٹریبیون کی خبر آئی تھی کہ شہباز ماضی کے حوالے دے رہی ہیں, آپ ماضی کے حوالے دے رہی ہیں, لیکن ہم نے ان تمام مذاکرات سے یہی سبق تو سیکھا ہے کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں, اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کا حل عسکری کارروائی کی صورت میں ہی نکلا ہے. تو اب آپ لوگ کیسے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ مذاکرات کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں جو حوالے دے رہی تھی وہ اس لیے دے رہی تھی کہ جب اپوزیشن آج آ کر جتنی بھی حکومت کے اوپر ان پیس ڈیلز پر کومنٹ کریے, پہلے تو میں یہ کلیئرٹی دے دوں کہ یہ خود ان کا حصہ رہے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب یا خواجہ آصف صاحب آ کر میں سوال ان سے کروں گا, لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے عالیہ صاحبہ؟ دیکھیں جی, ہم مذاکرات شروع ہوئے ہیں. میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب 20 سال سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ طالبان یا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہو سکتا. آخر میں امریکہ کو بھی دوحہ پیس ٹاک کرنا پڑا طالبان کے ساتھ, انہیں بھی اس ٹیبل پر بیٹھنا پڑا جو اتنی بڑی سپر پاور ہے, اور آخر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے ہی نکلا. دیکھیں 20 سال میں امریکہ نے ایک بات سمجھ لی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے جتنی جلدی ہم چاہیں ان کو سیکھنا چاہیے. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ 2014 میں جب نواز شریف صاحب نے یہ پیس ٹاک سٹارٹ کیے تھے, تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی درخواست پر ان سے ملنے گئے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر وہ تعلقات اس وقت سکسیسفل نہیں ہوئے تھے تو اس 2014 میں یو ایس کی طرف سے ڈرون اٹیک ہوا تھا وہاں پر جو ان کی پیس ٹاک کو لیڈ کر رہے تھے, تو یہ سبوتاژ تب ہوا تھا. اچھا عالیہ یہ بتائیں جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ بھی ہوا تھا تو اس کے بعد بھی وہ کوئی عسکری حل نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات طے ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ وزیر اعظم کی اپنی ذاتی رائے ہے یا سیکیورٹی اداروں کی بھی یہی رائے ہے؟ وہ بھی ایک پیج کے اوپر ہیں, چونکہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے. دیکھیں میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہر طرف تو ہمیشہ یہی شور رہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, تو لوگ کیسے یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ ان کے بغیر ہوگا یا ہم لوگ ایک پیج پر نہیں ہوں گے. اور اسپیشلی جب یہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی کا ہو, پاکستان کے مفاد کا ہو, ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان بنانا ہو, تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہمارے سیاسی جو پاکستان
پاکستان حکومت کے بعد جو ہمارے یہ عسکری قیادت ہے وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے انہی جوانوں نے دی ہیں, اور انہی جوانوں کی قربانیوں کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی ماں کی گود نہ اجڑے, آئندہ کسی بہن کا سہاگ نہ وہاں پر ہو. ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ہمارے جوان وہاں پر شہادت کا نذرانہ پیش کرتے رہے. تو ہم صرف ایک آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے, آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے. عالیہ آپ یہ بتائیں, آپ کے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوئے تو یہ سب تمام اسٹیک ہولڈرز اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کر ان کے مشورے سے کیا گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ اس معاملے پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, پھر ایک فیصلہ کرنا چاہیے, پھر ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے؟ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے آپ سے, اور وہ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن نے ابھی تک صرف اس کے اگینسٹ باتیں کی ہیں. کیا اپوزیشن نے ایسی کوئی ریکوزیشن ڈالی ہے کہ جی ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا ہے؟ کیا اپوزیشن نے کوئی ایسی بات کی ہے, یا یہ پارلیمانی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے ریفارمز حکومت نے کیا ہے نا, فیصلہ تو حکومت نے کیا, تو فیصلہ کیا حکومت یک طرفہ کرتی رہے گی؟ میں سوال کچھ اور کر رہی ہوں. میں نے ایک معصومانہ سا سوال یہ کیا ہے کہ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو میڈیا کھیلنے کی بجائے یہ اس کمیٹی میں جائیں, میڈیا کھیلنے کی بجائے یہ جوائنٹ سیشن کی ریکوزیشن ڈالیں, یہاں یہ ایسا کوئی سبسٹانسو بات کریں. یہ تو میڈیا کھیل رہے ہیں یا یہ صرف کرٹیسزم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد دلا دوں عالیہ, جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تو آل پارٹیز کانفرنس تو حکومت نے ہی بلائی تھی نا. زیادہ تو نواز شریف نے تو عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی, تو زیادہ فرض تو آپ کا بنتا ہے نا کہ آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں. اتنا بڑا فیصلہ کرنے آپ جا رہے ہیں. میں اس میں بھی ایک چیز کلیریفائی یہاں پر کر دوں. جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تھا, جس پہ ہم سب ہمارا دل روتا ہے, اے پی سی کا جو واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب واز دا ون کہ ہمارا دھرنا ہم نے کال آف کیا تھا. اور اس وقت جن کے اگینسٹ, جو ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, جن کے اگینسٹ ہم دھرنا دے رہے تھے, ہم ان کے ساتھ جا کر ٹیبل پر بیٹھے تھے, کیونکہ بات پاکستان کو مضبوط کرنے کی تھی. لیکن ظاہر ہے جہاں پر پاکستان کے مفاد پر بات ہوگی وہاں تو اپوزیشن دور تک کہیں نہیں ہوگی. چلیں جی, ہنا صاحبہ سے بھی موقف لے لیتے ہیں. ہنا صاحبہ, کالعدم ٹی ٹی پی سے ماضی کی حکومت بھی مذاکرات کرتی رہی ہیں, ابھی پوری ہسٹری بتا دی ہے عالیہ صاحبہ نے. اب اگر وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے وہ جنگجو جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں قومی دھارے میں شامل ہو کر جنگ ختم کر دیں, تو اس میں کیا برائی ہے ان سے بات چیت کرنے میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے رٹا مارا ہوا تھا. انہوں نے کوئی اپنی پریزنٹ کی بات نہیں کی, یا کوئی انسٹنٹ اے پی ایس کے بعد کی بات نہیں کی, ڈائلاگ کی اس سے پہلے ہی کی. تو بات کویسچن آپ نے کوئی اور کیا تھا. اگر پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ لینا تھا, اتنا بڑا فیصلہ تھا, انہوں نے کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ کیا انہوں نے ساری اپوزیشن پارٹیز کی جو جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا؟ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اے پی ایس کے بچوں میں جو لوگ بچے شہید ہوئے تھے ان کے والدین کو اعتماد میں لیا. جو اپوزیشن کی ساری پارٹیز تھی, کیا ان کو اعتماد میں لیا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور ہم سب پارٹیز کو اعتماد میں لیں اور فیصلہ کریں؟ آپ نے بہت اچھا یہ بات کی کہ ہم نے جب بھی ماضی میں ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی, ہم نے ہمیشہ ساری پارٹیز کو اعتماد میں لیا. اور ہم نے دیکھا ہسٹری میں کہ اس طرح کے ڈائلاگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. کویسچن یہ بنتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ادھر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے یا ملٹری ایکشن لینا ہے, فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. آپ نے ساری اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد میں لیا, آپ نے ان شہداء جو شہید بچے تو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ اجلاس کی ریکوزیشن کریں, ہم اس کے اوپر بحث کروا لیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ آپ کو جب فیصلہ حکومت نے لے لیا یا عمران خان صاحب نے آ کے میڈیا پہ یہ بات شیئر کر دی, تو ان کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ پہلے اس کو ہم اپنی پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے, ہم اپوزیشن پارٹی سے مشورہ لے لیتے, یا ہم اس
بڑا اسٹیپ کو میڈیا پہ بتانے سے پہلے کسی سے پوچھ توچھ کر لیتے یا ہم اس بحث کو ڈائلاگ میں شمار کر لیتے. تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, سادہ سا سوال ہے آپ سے, کیا آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے جو ماضی میں پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث رہے, بات ہونی چاہیے ان سے؟ آئی تھنک جس طرح ہماری پارٹی نے آفٹر دا اے پی ایس ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈائلاگ از a very sensitive issue, so I think let the parliament decide what's the best thing. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیویجولی میں یا کوئی ایک پارٹی اپنا اوپینین دے. مجھے لگتا ہے اپوزیشن کی ساری جماعت اور پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اتنے سینسٹیو ایشو پہ کیا ایکشن لینا چاہیے. تو آپ کی جماعت کے اندر کیا اس وقت نیریٹو ہے اس کے حوالے سے, یعنی آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ آپ اپنی پارٹی کی حد تک جواب دینا. میری پارٹی کے حد تک آپ نے رانا ثناء اللہ کی جو ہے وہ بات سن لی, اور دوسری بات آج ہم نے یہی کی کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. نہیں, رانا ثناء اللہ نے تنقید کی ہے نا پارلیمنٹ کی اجازت سے. جی, تو رانا ثناء اللہ کا ہی جواب جو ہے وہ پارٹی کا جواب ہے. یعنی آپ کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. اور آئی تھنک آن مائی پرسنل لیول آئی تھنک پارلیمنٹ شوڈ بی given سب پارلیمنٹ کو اعتماد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنا اگر حکومت اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے خیال میں کہ یہ درست ہوگا, پھر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد کوئی کنسٹرکٹیو ڈیسیجن ہونا چاہیے, پھر آپ سپورٹ کر دیں گے انہیں؟ بالکل. آئی تھنک کہ ساری پارٹیز جو ہے اپنی اس میں اوپینین دیں جی, اور کنسنسس ڈیولپ ہو, اور کنسنسس پہ بیکاز یہ ایک بالکل ٹھیک ہے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, ناٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ ہی فیصلہ ہونا چاہیے. آپ کا موقف آ گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتا ہوں. شرمیلا صاحبہ, پیپلز پارٹی اور ANP نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں. بی بی کی شہادت ہوئی, کارساز حملے میں کئی کارکنان کو شہید کیا گیا, بشیر بلور صاحب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, ہارون بلور صاحب شہید ہوئے, مسلم لیگ نون کے شجاع خانزادہ صاحب شہید ہوئے. پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے خود بھی TTP سے کئی بار مذاکرات کیے تھے. آپ کے خیال میں ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب حالات بھی پہلے سے مختلف ہیں اور افغانستان میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کا بھی صفایا ہو چکا ہے, تو مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے. شرمیلا صاحبہ جی شکریہ. دیکھیے, بات موقع دینے یا نہ دینے کی نہیں ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے وزیر اعظم ہیں. ابھی عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ میڈیا اپوزیشن کھیل رہی ہے. میڈیا اپوزیشن نہیں کھیل رہی, وہ اس ملک کے وزیر اعظم کھیل رہے ہیں. یہ جو مذاکرات وہ TTP سے کر رہے ہیں, یہ ہم نے بھی میڈیا کے تھرو, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات جو ہے یہ غور افشائی کی ہے, جو قوم کو معلوم ہوا کہ وہ TTP سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ نہ انہوں نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا, نہ انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لیا, نہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد کے اندر لیا, نہ انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس کے بہت سارے ریپرکشنز ہیں. دیکھیے, ایک لمبی افسوسناک فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس جنگ کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ دی, جس نے آپ نے بہت سارے نام لیے. شہید بی بی اس کے اندر شامل ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی جوان شامل ہیں, سویلین شامل ہیں, اور بالخصوص جو بات عام پاکستانی اور بالخصوص ہمارے عامی پبلک اسکول پشاور کے بچے جو ہیں, بالکل درست, جو ہم آج بھی جب سوچتے ہیں تو ہمارا دل دہک جاتا ہے. ان کے ماں باپ سے پوچھیں وہ کس طریقے سے وہ آج بھی زندہ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بھی نیگوزیشنز کی ہیں. میں ایک بات کو بڑے واضح طور پہ بتاتی چلوں کہ سوات کے حوالے سے عالیہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ نیگوزیشنز ہوئے, بالکل ہوئے, لیکن اس کے پیچھے ایک پارلیمنٹری اپروول شامل تھا, پارلیمنٹری پروسیس تھا. ہم نے قوم کو اعتماد میں لیا, ہم نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا, ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا, اور اس کنسنسس کے بعد جب پوری قوم اس فیصلے کے پیچھے تھی, اس کے بعد ہم نے کوئی فیصلہ کیا اور قدم اٹھایا. وہ الگ بات ہے کہ نیگوسیشنز ناکام ہوئے, اس کے بعد ہمیں سوات میں آپریشن کرنا پڑا, لیکن ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم نے قوم کو اعتماد میں لیا, ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد. آپ کی فوج بیٹھی تھی, آپ کے سیولینز بیٹھے تھے, آپ کے سیاستدان بیٹھے تھے, آپ کے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے, اور سب نے مل کے یہ فیصلہ اٹھایا تھا. یہاں پر سنگل ہینڈڈلی عمران خان صاحب کے پاس وہ نہ حیثیت ہے اور نہ ان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ یہ سنگل ہینڈڈلی فیصلہ کریں.
اس کے پیچھے دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے اور آج کی تاریخ لے لیں کہ آج بھی جس طریقے سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حملے کر رہی ہے، لوگوں کو شہید کر رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور مجھے اب ایک بات بتائیے کہ جو نیگوسیشنز بھی یہ جو کر رہے ہیں ابھی ہمارے لیے تو ایک بڑا ابہام ہے نا کہ کیا واٹ از دا گیو اینڈ ٹیک، کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ، میں بتاتا ہوں شرمیلا صاحب، ایک سیکنڈ میرے کچھ نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، مجھے آپ سے نہیں سننا ہے میرے بھائی، مجھے آپ سے نہیں سننا ہے، مجھے اس ملک کے وزیر اعظم سے سننا ہے اور مجھے پارلیمان کے اندر سننا ہے. کیا قباحت ہے کہ وہ پارلیمان میں آ کے پارلیمنٹری جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ممبران ہیں، نہیں تو وزیر اعظم تو یہ بتا رہے ہیں نا شرمیلا صاحبہ کہ وہ لوگ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں، وہ کون سے فیکشنز ہیں، کیا وہ آپ کے آئین کو ماننے کو تیار ہیں، کیا چیزیں ہیں. دیکھیے یہ آپ اور میں ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پارلیمان کو ڈسکس کرنا ہے، ڈائیلاگ وہاں پر ہونا ہے. جب تک وہاں سے اپروول نہیں ہوگی یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طریقے سے ان کے حالات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں آرڈیننس کی فیکٹری کے اوپر، اس طریقے سے تو مجھے یہ خوف اور یہ خطرہ ہے کہ یہ راتوں رات ایک آرڈیننس جاری کریں گے اور اس کا نا بلینکٹ ایمنسٹی دے دیں گے ان سارے قاتلوں کو. نہیں ایسا نہیں، ہمارے پیاروں کا نہیں. آپ ایسا خدشہ کیوں ظاہر کر رہی ہیں، آپ ایسا خدشہ کیوں ظاہر کر رہی ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنرل ایمنسٹی کی بات ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جیسا تاثر دیا جا رہا ہے اس سے بالکل مختلف ہے یہ چیز. دیکھیے یہ جو حکومت ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، وہ یو ٹرن لینے کے اندر انہوں نے شاید پی ایچ ڈی کر لی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 3 سال کی، جو انہوں نے بات کی ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. میں تو اپنا ایک خدشہ ظاہر کر رہی ہوں کہ شاید ایک آرڈیننس آ جائے. اچھا تو پھر مجھے یہ بھی بتا دینا، کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے. تو پھر شرمیلا صاحبہ آپ مجھے یہ بھی بتا دینا کہ آپ کے خیال میں حکومت کے پاس پھر جو سرنڈر کرنے والے گروپس ہیں ان سے متعلق متبادل حکمت عملی پھر کیا ہونی چاہیے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گی ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کے، نہ وزیر اعظم بتائیں گے ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کے. یہ معاملہ پارلیمان میں جانا چاہیے. یہ اس پورے ملک کی قسمت کا معاملہ ہے، اس ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس ملک کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. کیا آپ نے اپنے جو نیبرز ہیں، آپ کے جو ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ کے کرتا دھرتا ہیں، کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیا آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیا آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے؟ آپ ایک چیز کرنے جا رہے ہیں، آپ نے ایک چیز کا اعادہ کیا ہے، لیکن آپ نے جو آپ دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب کوئی شوکت خانم میموریل نہیں چلا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر دیا، یا بنی گالا کے اندر وہ اپنا گھر نہیں چلا رہے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے بھائی. یہ ملک جو ہے عمران خان صاحب نے خریدا نہیں ہے. اس ملک میں باقی لوگ رہتے ہیں، سب کے سٹیکس ہیں یہاں پر. میرے بھی ہیں بھائی، آپ کے بھی ہیں، عالیہ کے بھی ہیں، ہینا کے بھی ہیں. بالکل سب کے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے آپ صرف مطالبہ ہی کریں گی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے یا پھر اس کے لیے ریکوزٹ بھی کریں گی کچھ؟ میرے بھائی جس طرح ہم نے پہلے ریکوزٹ کیا تھا افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی، ہمیں سب پوری قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا، پھر رو دھو کے جب مطالبہ کر کے دیکھیں، یہ تو بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا تھا نا. ایک فعال ڈیموکریسی، مجھے بات کمپلیٹ کرنے جی، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. ایک فعال ڈیموکریسی میں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے.